إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر اپنے حبیب، اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پیش نظر آپ کی امت کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ اس میں سے ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور سورہ دخان میں اسی رات کو لیلہ مبارکہ کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہاں لیلۃ القدر ہے اور وہاں لیلۃ المبارکہ ہے۔ رات ایک ہے، اس کے نام دو ہے، دونوں نام ہی اعلیٰ ہیں۔ لیلۃ القدر بڑی قدر مرتبہ شان والی، لیلہ مبارکہ بڑی مبارکتوں والی۔ یہ تو ہو گیا اس کا رات لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ ایک ہے، اور اس میں اللہ تعالی کیا کرتا ہے؟ یفرق فیہا کل امر حکیم۔ سورہ دخان میں فرمایا کہ بڑے بڑے اہم فیصلے اس رات کیے جاتے ہیں۔ یفرق کل امر حکیم۔ اور لیلۃ القدر کی جو صورت ہے اس میں یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، تمام امور کے فیصلے جبرائیل امین لے کر آتا ہے اس رات۔ تو معلوم ہوا کہ جو سال کے اہم فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس رات میں ہے۔ اور یہ رات کیا رمضان المبارک کی ہے یا شعبان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کا نام تو رمضان المبارک ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو ان دونوں صورتوں میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس رات ہم نے قرآن نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں قرآن نازل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رات رمضان المبارک کی رات ہے، شعبان کی راتوں میں سے اس کا قرآن سے ثبوت نہیں ہے۔ اب اس کا ثواب کتنا ہے؟ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی اس رات کی عبادت افضل ہے۔ اس رات کو اس کا کوئی متبادل دوسرے مہینے کی رات نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں در حقیقت وہ لیلۃ القدر، اس رات کی جو اہمیت ہے اس میں خفت اور تخفیف پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں کا جو شوق ذوق ہوتا ہے وہ شعبان کی رات میں گزروا دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو لیلۃ القدر کی رمضان کی رات ہے جس کی 1000 مہینے سے بھی عبادت افضل ہے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر
من العشر الاواخر فی شہر رمضان کہ یہ لیلۃ القدر تلاش کرو طاق راتوں میں جو رمضان المبارک کے آخری دہاکے میں ہے. تو اس کے تلاش کرنے کا جو لیلۃ القدر ہے رمضان المبارک کے آخری دہاکے کی طاق راتوں میں اس کا تعین بھی ہو گیا ہے. تو بڑی یہ رات برکت والی ہے. حدیث میں ہے بخاری مسلم میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزارہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ کہ جب یہ آخری دہاکہ رمضان المبارک کا شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگوٹی، اپنی چادر، اپنی سلوار کس لیتے. اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ اس رات کو تلاش کرتے اور آپ ساری رات احیا لیلہ ساری رات عبادت کرتے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایقظ اہلہ اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس رات کی اہمیت ہے اس میں آپ نے صحابہ کو تلقین کی، خود عمل کیا اپنے گھر والیوں سے. اس رات کے جاگنے کی آپ نے بالکل واضح طور پر یہ حکم دیا کہ انسان تو اس رات میں انسان کو جاگنا مقصود نہیں ہے بلکہ عبادت میں گزارنا ہے. بعض آدمی بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی کے سامنے میں رات گزر رہی ہے. نہیں، عبادت میں یہ رات گزرنی چاہیے. تو اس رات میں انسان عبادت میں گزارے اور اس کے لیے مسجد میں ہونا ضروری نہیں ہے. لیلۃ القدر کی عبادت گھر میں بھی ہو سکتی ہے، جہاں بیٹھ جائے آدمی یہ عبادت ہو سکتی ہے. مسجد کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ اعتکاف کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو عبادت کرنے کا ذوق، شوق، محبت کے ساتھ یہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.